سورہ البقرہ رکوع نمبر 13 تلاوت. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورہ البقرہ رکوع نمبر 13 ترجمہ کنز الایمان. اے ایمان والو، راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. وہ جو کافر ہیں کتابی یا مشرک، وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بھلائی اترے تمہارے رب کے پاس سے، اور اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بھلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آئیں گے. کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی حمایتی نہ مددگار؟ کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسا سوال کرو جو موسیٰ سے پہلے ہوا تھا؟ اور جو ایمان کے بدلے کفر لے وہ ٹھیک راستہ سے بہک گیا. بہت کتابیوں نے چاہا کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں اپنے دلوں کی جلن سے، بعد اس کے کہ حق ان پر خوب واضح ہو چکا ہے تو تم چھوڑو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے. بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. اور اہل کتاب بولے ہرگز جنت میں نہ جائے گا مگر وہ جو یہودی یا نصرانی ہو. یہ ان کے خیال، یہ ان کی خیال بندیاں ہیں، یہ ان کی خیال بندیاں ہیں. تم فرماؤ لاؤ اپنی دلیل اگر سچے ہو. ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا منہ جھکایا اللہ کے لیے اور وہ نیکوکار ہے تو اس کا نیگ اس کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم. سورہ البقرہ رکوع نمبر 13 خلاصہ منقول تفسیرات قرآن. ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس کی شان اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس کی اللہ تعالی کے دربار میں عظمت و فضیلت
اس رکوع کی پہلی آیت سے مل رہی ہے۔ ہوا یوں کہ رائنا کا ایک کلمہ ہے جو صحابہ اکرام اس وقت اس کلمے کو اپنی زبان سے ادا کرتے تھے جس وقت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ اکرام کی کسی مجلس میں بیان فرما رہے ہوتے، کوئی مسئلہ بیان کر رہے ہوتے، کوئی صحابی ایسا بیٹھا ہوتا کہ جسے سمجھ نہ آئے، اسے پتہ نہ چلا کہ حضور نے کیا فرمایا ہے، تو وہ صحابی سراپا ادب ہو کر، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کر، سر جھکا کے عرض کرتا، راعنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول ہماری رعایت فرمائیں۔ یہ کلمہ وہ کہتا، کلمے میں ادب تھا، بات میں تعظیم تھی، رنگ ادب تھا، لیکن اسی جگہ پر، اسی مجلس میں کچھ یہودی، کچھ بے ادب، کچھ گستاخ طبیعت کے لوگ مجلس مصطفیٰ میں، مجلس اور محفل رسول میں، محفل حبیب خدا میں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوتے جن کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہوتی تھی، وہ تو اعتراض کی نظر میں بیٹھے ہوتے۔ وہ ایک دوسرے کو آنکھیں مار کر کہتے کہ چلو یہی کلمہ ہم ذرا بگاڑ کر کہتے ہیں جس کا ترجمہ کچھ اور ہوگا۔ اگر راعنا کا کلمہ کہا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ حضور ہماری رعایت فرمائیں، ہماری جانب نظر کرم فرمائیں، اور اگر یوں کہا جائے راعینا تو اس کا مطلب ہے کہ اے وہ شخص جو ہماری بکریاں چرانے والا ہے، تو ہمارا چرواہا ہے، ہمارے جانوروں کو چرانے والا۔ تو کچھ لوگوں نے اسی کلمے کو اس رنگ میں کہنا شروع کر دیا، کہتے تو تھے راعینا اور آپس میں آنکھیں مار کے ہنستے تھے، صحابہ سمجھتے کہ بڑا کوئی ادب والا ہے اور اٹھ کر کھڑے ہو کر بڑے ادب سے وہ بات کر رہا ہے، شاید کہ وہ حضور کو پکار رہا ہے بڑے ادب سے اور عرض کر رہا ہے ہماری رعایت فرمائیں۔ یہ بات سمجھ نہیں آئی جو بھی آپ نے کہی، یہ ذرا دوبارہ سمجھا دیں۔ وہ حضور سے یوں عرض کر رہا ہے راعینا کہہ کر، لیکن وہ آنکھیں ایک دوسرے کے اپنے یاروں کو آنکھیں مار کے سمجھاتے اور وہ ہنستے کہ بھئی ہم تو صحابہ تو سمجھ نہیں رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو تو جو ہے نا وہ بنا رہے ہیں اور ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ بارگاہ رسالت میں یہ گفتگو ہو رہی ہے، ان کو ظالموں کو نہیں پتا کہ یہ وہ دربار ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب ہر وقت ہم تو آپ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، آپ ہماری نظروں میں رہتے ہو، اس کائنات میں آپ کے سوا اور کون ہے ایسا کہ جسے ہم ہر وقت دیکھیں؟ اس کائنات میں ایک ہی تو چہرہ ہے، وہ چہرہ مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، محبوب آسمانوں سے ہم ہر وقت زمین میں جسے دیکھتے ہیں وہ محبوب تیرا ہی تو چہرہ ہے، ہم تجھے تکتے رہتے ہیں۔ ان ظالموں نے یہ نہیں سوچا کہ رب کی رحمتیں اس طرف اس وقت بارگاہ مصطفیٰ میں پڑ رہی ہیں، ہم ذرا کچھ ادب کر لیں تو وہ نظر کرم شاید ہماری طرف بھی ہو جائے۔ انہوں نے اس لمحے بھی بے ادبی کی۔ استغفر اللہ، اگر قسمت بگڑ جائے، بندہ بد نصیب ہو جائے تو اس بارگاہ میں جا کر بھی بے ادبیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسی بارگاہوں میں جا کر بے ادبیوں اور گستاخیوں سے بچائے اور اپنے دماغ سے سوچنے سے بچائے اور کسی لفظ کو بگاڑنے سے بچائے، بلکہ اللہ ہمیں ادب عطا فرمائے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں اور آپ بھی دعا کرو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو، ہماری نسلوں میں بھی اللہ کوئی بے ادب اور گستاخ نہ بنائے۔ اللہ ہماری نسلوں میں بھی ادب والی نسلیں عطا فرما، بے ادب لوگوں سے بچا، بے ادب فرقوں سے بچا، بے ادب مسجدوں سے بچا، بے ادب مدرسوں سے بچا، مولا کریم بے ادب مولویوں سے بچا، بے ادب قرآن کے مفسروں سے بچا، ایسے تفسیر کرنے والوں سے بچا جو بے ادبی کرتے ہیں قرآن مجید کے اندر۔ اللہ ہمیں ادب عطا فرما، ادب والوں کا قرآن، ادب والوں کی تفسیر سننے کی بھی توفیق عطا فرما، جیسے کہ یہ ادب والا ترجمہ ہے کنز الایمان، میرے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ جو ترجمہ قرآن ہے یہ عظیم الشان اور باادب ہے۔ تو ان لوگوں نے اس طرح کی بے ادبی کی، قرآن نازل ہو گیا، یہ آیات نازل ہوئی، فرمایا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، آج کے بعد یہ لفظ استعمال نہیں کرنا جس کو بگاڑ کر اس کا کوئی اور مطلب لیا جا سکتا ہو، ایسا لفظ میرے محبوب کی بارگاہ میں نے استعمال نہیں کرنا۔ کیا شان ہے حضور علیہ السلام کے دربار کی،
دربار حضور کا ہے اور ادب اللہ مقرر کر رہا ہے. دنیا میں ہمیشہ بڑوں کے دربار ہوتے ہیں تو ان کے آداب اور ان کے قوانین چھوٹے مقرر کرتے ہیں. وزیر اعظم پریزیڈنٹ کے آداب مقرر کرتا ہے، وزیر اعظم کے آداب وزیر مقرر کرتے ہیں، چھوٹے اپنے بڑوں کے آداب مقرر کرتے ہیں. مگر جب بارگاہ مصطفیٰ کی باری آ گئی تو یہاں قانون بدل گیا. فرمایا محبوب تیرے دروازے کا ادب میں احکم الحاکمین ہو کر میں تیرے دربار کے ادب مقرر کروں گا. آنے والوں کو میں سمجھاؤں گا کہ لوگوں ایسے آیا کرو. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اس دربار مقدس کا ادب میں مقرر کروں گا. اللہ فرمایا ایمان والو لا تقولوا رائنا. رائنا کا لفظ آج کے بعد استعمال نہیں کرنا. اب وہ استعمال نہیں کرنا تو حضور کو جب پکارنا ہو، حضور کو توجہ حضور کی حاصل کرنی ہو تو کیا کہیں؟ فرمایا وقولوا انظرنا. یوں کہا کرو کہ یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیں. انظرنا حضور ہم پر نظر کرم فرمائیں. اس لفظ کو کوئی بگاڑ ہی نہیں سکتا، اس لفظ کا کوئی اور غلط ترجمہ کر ہی نہیں سکتا. ایسا لفظ اللہ نے عطا کیا. حضور ہم پر نظر رکھیں. اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کیا ہے، حضور ہم پر نظر رکھیں. سبحان اللہ. حضور ہم پر نظر رکھیں. اللہ اللہ اللہ. واسمعوا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا واسمعوا، پہلے سے ہی غور کے ساتھ سنا کرو تاکہ بار بار حضور کو اپنی بات دہرانی نہ پڑے، ایک ہی بار میں سن کر سمجھ جایا کرو. اب اسی کے ساتھ فرما دیا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے کہ جنہوں نے محبوب کی بارگاہ میں اس طریقے سے بے ادبیاں اور گستاخیاں کی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ حاضری دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور بے ادبیوں سے ہم سب کو بچائے. اللہ فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم. کافر اہل کتاب اور مشرکین یہ تو چاہتے ہی نہیں ہے کہ کوئی خیر کی بات مسلمانوں پر نازل ہو. لیکن سنو کافروں، سنو یہودیوں، مسلمانوں سے نفرت کرنے والوں، قرآن سے نفرت کرنے والوں، سن لو اللہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء. اللہ اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے، خاص فرما لیتا ہے جسے چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ بڑے فضل والا ہے. اس کے بعد اللہ پاک نے وہ عظیم و شان بات کی جس کا ذکر ہم نے گزشتہ رکوعوں میں آپ سے کیا تھا کہ آیت ناسخ و منسوخ کے حوالے سے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها. جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیں اس سے بہتر یا اس جیسی ہم لے آتے ہیں. اس کا شان نزول حضرت صدر الفاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر خزائن العرفان میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم نے شرائع سابقہ اور کتب قدیمہ کو منسوخ فرمایا تو کفار کو بہت توحش ہوا اور انہوں نے اس پر طعن کیے. کہنے لگے پچھلی کتابیں منسوخ کر دیں. کس طرح منسوخ کر دیں؟ تورات کیسے منسوخ ہو گئی؟ وہ اللہ کا کلام ہے. انجیل کیسے منسوخ ہو گئی؟ وہ اللہ کا کلام ہے. جی کہنے لگے وہ منسوخ کیسے ہو گیا؟ تو دراصل ان کو یہ بتایا گیا کہ تم اس طرح کی تانے نہ نکالو. آیات اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہیں اور اسی کی مرضی ہے. وہی ناسخ اور وہی منسوخ فرمانے والا ہے. منسوخ بھی اللہ کی طرف سے ہے، ناسخ بھی اللہ کی طرف سے ہے. دونوں عین حکمت ہیں. ناسخ کبھی منسوخ سے زیادہ سہل اور انفع ہوتا ہے. قدرت الہی پر یقین رکھنے والے کو اس میں جائے تردد نہیں. کائنات میں مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی دن سے رات کو منسوخ فرما رہا ہے. رات آ گئی تو دن منسوخ ہو گیا، دن آ گیا تو رات منسوخ ہو گئی. گرما سے سرما کو، گرمی آ گئی تو سردی منسوخ ہو گئی، سردی آ گئی تو گرمی منسوخ ہو گئی. جوانی سے بچپن کو، جی جوانی آ گئی تو بچپن منسوخ ہو گیا. بیماری سے تندرستی کو، بیماری آ گئی تو تندرستی منسوخ ہو گئی. بہار سے خزاں کو، بہار آ گئی تو خزاں منسوخ ہو گئی. یہ تمام منسوخات ان کو قبول ہیں جو رات اور دن میں رہنے والے ہیں. تو یہ بھی تو رات اور دن بھی تو اللہ کی طرف سے ہے، بہار اور خزاں بھی تو اللہ کی طرف سے ہے، جوانی اور بڑھاپا بھی تو اللہ کی طرف سے. جب وہ یہ سارے منسوخات اپنی جان میں، اپنے وجود میں قبول کر رہے ہیں خدا تعالیٰ کے،
تو ان کو اللہ کے کلام میں کسی ناسخ و منسوخ کو قبول کرنے میں کیا تعجب ہے، اور کیوں اس میں کون سا امر مانے ہے، جب ان کی اپنی ذات کے اندر یہ سارے ناسخ و منسوخ چل رہے ہیں۔ یہ گرمی اور سردی کافروں پہ بھی آ رہی ہے نا، مسلمانوں پہ بھی آ رہی ہے، بہار اور خزاں ادھر بھی آ رہی ہے، ادھر بھی آ رہی ہے جی، یہ رات اور دن کا عدلنا بدلنا ادھر بھی آ رہا ہے ادھر بھی آ رہا ہے، تو وہاں ناسخ و منسوخ قبول کر رہے ہیں تو یہاں بھی ناسخ و منسوخ کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ تمام نسخ و تبدیل اس کی قدرت کے دلائل ہیں، تو ایک آیت اور ایک حکم کے منسوخ ہونے میں کیا تعجب۔ نسخ در حقیقت حکم سابق کی مدت کا بیان ہوتا ہے کہ وہ حکم اس مدت تک کے لیے تھا اور وہ عین حکمت تھا۔ کفار کی نافہمی کہ نسخ پر اعتراض کرتے ہیں، اور اہل کتاب کا اعتراض ان کے معتقدات کے لحاظ سے بھی غلط ہے کہ انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے حکام کی منسوخیت تسلیم کرنا پڑے گی، یہ ماننا پڑے گا کہ شنبہ کے روز دنیاوی کام ان سے پہلے حرام نہ تھے اور ان پر حرام ہوئے۔ یہ بھی اقرار کرنا ناگزیر ہوگا کہ توریت میں حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لیے تمام چوپائے حلال ہونا بیان کیا گیا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت سے حرام کر دیے گئے۔ تو ان امور کے ہوتے ہوئے نسخ کا انکار کتاب والوں کے لیے کس طرح ممکن ہے؟ اس سے ایک مسئلہ ثابت ہوا کہ جس طرح آیت دوسری آیت سے منسوخ ہوتی ہے، اس طرح حدیث متواتر سے بھی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھ لو کہ نسخ کبھی صرف تلاوت کا ہوتا ہے، کبھی صرف حکم کا ہوتا ہے، کبھی تلاوت و حکم دونوں کا ہوتا ہے۔ امام بہقی نے ابو امامہ سے روایت کی ہے کہ ایک انصاری صحابی شب کو تہجد کے لیے اٹھے اور سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اس کو پڑھنا چاہا، لیکن وہ بالکل یاد نہ آئی، سوائے بسم اللہ کے کچھ نہ پڑھ سکے۔ صبح کو دوسرے صحابہ سے اس کا ذکر کیا، ان حضرات نے فرمایا ہمارا بھی یہی حال ہے، وہ سورت ہمیں بھی یاد تھی لیکن اب ہمارے حافظہ میں نہ رہی۔ سب نے جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ عرض کیا تو حضور نے فرمایا کہ آج شب وہ سورت اٹھا لی گئی، اس کے حکم اور تلاوت دونوں منسوخ ہوئے، جن کاغذوں پر وہ لکھی گئی تھی وہ بھی نقش باقی نہ رہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ ناسخ و منسوخ کا جو علم ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے، اور اس علم کی برکت سے انسان کو ایک حکم کی مدت تکمیل کا علم ہو رہا ہوتا ہے، اور چاہیے کہ ہم اعتراض کرتے پھریں۔ ہم بندے ہیں اور بندوں کا کام اعتراض نہیں ہے، ہم امتی اور غلام ہیں اور غلاموں اور امتیوں کا کام اعتراض نہیں ہے، غلاموں اور امتیوں کا کام اعتراف ہے، بندوں کا کام ہے کہ وہ جھکتے چلے جائیں، جو حکم ملتا چلا جائے، بندوں کا کام ہے وہ اس حکم کو کرتے چلے جائیں۔ بندے کا کیا کام ہے کہ وہ یہ کرے کہ یہ کیوں ہے اور یہ کیوں ہے، چونکہ اور چنانکہ۔ اور آج کل بعض لوگ مبلغین ہر کام کا جو ہے نا وہ عقلی حل تلاش کرتے ہیں، نماز کی عقلی توجی، روزے کی عقلی توجی، حج کی عقلی توجی، اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک کوئی کسی کام کی عقلی توجی نہ ہو تو شاید کوئی یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے۔ غلط بات ہے۔ عقل خود غلام ہے رسول پاک کی، عقل خود بندہ ہے رب ذوالجلال کا، اس کو رب کی بندگی میں لگاؤ۔ کچھ عقل میں سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک، سمجھ میں نہیں آتا تو تب بھی عقل کا کام ہے کہ غلامی کرے۔ علامہ اقبال کی ایک بات آتی ہے کہ سن تو اے مرد ناداں اقبال کا کہا، عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ یہ من دون اللہ کا مطلب ہے اللہ کے مقابلے پر، یعنی کیا تجھے خبر نہیں ہے کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی، اور اللہ کے سوا یعنی اللہ کے مقابلے پر تمہارا کوئی ولی نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ اللہ کے مقابلے پر، جو اللہ کا مقابلہ ہے وہ اس کو دون اللہ کہا جاتا ہے، اور خود جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں، ان کو من دون اللہ نہیں کہا جاتا، ان کو من عند اللہ کہا جاتا ہے۔ من عند اللہ اور چیز ہے، من دون اللہ اور چیز ہے۔ تو جو لوگ من دون اللہ اور من عند اللہ کو ایک کہتے رہتے ہیں وہ لوگ غلط ہیں۔ تو اس لیے ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، تصورات قرآن مجید پڑھیں تو اپنی سمجھ کو قرآن کے مطابق رکھیں، ایک ہی مطلب ہر جگہ نہ لیتے پھریں، اور ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکنے والی بات بھی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ادب اور آداب کے مطابق رہنا چاہیے۔ من دون اللہ اور چیز ہے اور من عند اللہ اور چیز ہے۔
تو جو اللہ کے مقابلے پر ہے، جیسے لات، منات، حبل، یوا، یہوس، نصر، کافروں کے بت، دیویاں، یہ ہندوؤں کے بت یا کافروں کے گھڑے ہوئے، یہ چیزیں جو ہے نا یہ من دون اللہ ہیں. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی جو کچھ بادشاہی ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. یاد رکھنا یہ جادوگر، یہ جادو اور یہ جتنے بھی بت ہیں، یہ جو صنم ہیں، یہ بت خانوں میں جو کچھ ہے، اور جو اللہ کے علاوہ اللہ کے مقابلے پر کسی کو پوجا جائے گا، وہ اللہ کے مقابلے میں ہو کر نہ کوئی مدد کر سکتا ہے، نہ کوئی تعاون کر سکتا ہے، کچھ نہیں. اللہ کے اولیاء، اللہ بھی اور پیغمبر بھی اگر بندے کی مدد کرتے ہیں یا تعاون فرماتے ہیں تو وہ اللہ کی مدد کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ کے مقابلے پر ہو کر نہیں کرتے، اللہ کی خدمت گزار ہو کر، اللہ کی مشیت سے، اللہ کے اذن سے اور اللہ کی مہربانی سے خدمت کرتے ہیں اور مدد فرماتے ہیں. ہم تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، تم اس طرح چاہتے ہو کہ ایسے سوال کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سوالات ہوئے تھے. یہ کافروں نے، یہودیوں نے الٹے سوالات کرنے شروع کر دیے، تو اس کے متعلق جو ہے نا یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اور ایسے سوالات جیسے یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرنے شروع کر دیے تھے، اس قسم کے سوالات سے منع کیا گیا. جیسے وہ یہودی کہتے تھے جی ہمیں لکھی لکھائی کتاب سامنے آ جائے، ہمیں آنکھوں سے جو ہے نا وہ اللہ کی زیارت ہو جائے، وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے یہودی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کو منع کیا گیا کہ خبردار، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے بے ادبی کے سوالات کیے گئے، ایسے سوالات حضور سے نہ کیے جائیں گے. اور الحمدللہ یہ اللہ پاک کا کرم ہے اور اللہ پاک کا احسان ہے، صحابہ کرام نے کوئی ایسا سوال جو بے ادبی پر مشتمل ہو، اور حضور کے کسی امتی نے بھی حضور کی بارگاہ میں کبھی ایسا سوال نہ کیا جو بے ادبی پر مشتمل ہو، بلکہ صحابہ کرام نے ہمیشہ وہی سوال کیے ہیں کہ جس سے پوری امت کا بھلا ہوتا ہے، اور حضور ان سے والوں سے خوش ہوتے رہے ہیں. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. بہت کتابی لوگ یہ چاہتے ہیں تم لوگوں کو واپس مڑ کر کفر کی طرف پھیر دیں. کیوں؟ حسدا من عند انفسہم، ان کے اندر جو جلن ہے مسلمانوں اور غلامان مصطفیٰ کے ساتھ. دراصل یہ ایک خاص موقع بھی تھا جس پر یہ آیت اتری. حضرت عمار اور حضرت حذیفہ جنگ احد کے بعد ان کو یہودیوں نے واپس کفر کے مذہب میں پلٹنے کی بات ان سے کی. اس پر حضرت عمار نے یہودیوں سے کہا تم بتاؤ عہد شکنی کو اپنے مذہب میں کیا کہتے ہو؟ وہ کہنے لگے یہ بہت بری بات ہے وعدہ خلافی کرنا. تو آپ نے جواب دیا، فرمایا میں نے وعدہ کر لیا ہے کہ ساری زندگی میں محمد مصطفیٰ کی غلامی کرتا رہوں گا. اب مجھے بتاؤ، تم اپنے مذہب کے مطابق بتاؤ، جب میں نے وعدہ کر لیا تو کیا مجھے مسلمان کے مذہب سے ہٹ کر مڑ کے دوبارہ یہودی مذہب میں آنا چاہیے؟ یہودی چپ ہو گئے، ان کے پاس جواب ہی کوئی نہیں تھا، اور حضرت عمار بن یاسر ان کو شرمندہ چھوڑ کر واپس تشریف لے آئے. اسی طرح حضرت حذیفہ سے انہوں نے جب کہا کہ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث آتی ہے کہ کہا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ آپ واپس یہودی مذہب میں آ جاؤ. حضرت حذیفہ نے فرمایا جو کچھ کہا حضور علیہ السلام نے اس کو ایسا قبول کر لیا کہ حضور نے فرمایا جو مسلمان صبح اور شام کو ایک مرتبہ یہ کلمہ کہہ دے گا، اللہ اس دن کے سچوں میں اس بندے کا نام شمار کر دے گا. اس دن اس کا نام اس دن کے سب سے زیادہ سچے، حق والے اور ستھرے اور ایمان والے بندوں میں اس کا نام شامل ہوگا. حضرت حذیفہ نے فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن اماما وبالکعبۃ قبلۃ وبالمؤمنین اخوانا. فرمایا کہ میں نے اللہ کو رب مان لیا، میں اس پہ راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، میں اس پہ راضی ہوں کہ اسلام میرا دین ہے، میں اس پر راضی ہوں کہ محمد ہمارے نبی ہیں، میں اس پہ راضی ہوں کہ قرآن میرا امام ہے، میں اس پہ راضی ہوں کہ کعبہ میرا قبلہ ہے، میں اس پہ راضی ہوں کہ ایمان والے میرے بھائی ہیں. تو یہ کلمہ اگر کوئی بندہ ایک بار صبح کہہ دے اور ایک بار شام کہہ دے تو گویا اس شخص کا نام اس دن کے سچے لوگوں میں شامل ہو جائے گا. آپ بھی یہ یاد کر لیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالکعبۃ قبلۃ وبالقرآن اماما وبالکعبۃ قبلۃ وبالمؤمنین اخوانا.
اللہ تعالی ہم سب کے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ اللہ کے ہاں تم پاؤ گے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ یہودیوں اور نصرانیوں نے کہا کہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا، جو جائے گا وہ یا یہودی ہو جائے گا یا عیسائی جائے گا۔ فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی خیال بندیاں ہیں، اگر کوئی دلیل ہے تو پیش کرو۔ فرمایا ہاں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے حضور جھکا دیا، وہ محسن، وہ احسان کرنے والا نیکوکار ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اسی کا اجر اللہ کے ہاں ہے، اور وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ کوئی خوف ہے نہ انہیں کوئی غم ہے۔ جنت میں وہی جائے گا جو محمد مصطفیٰ کے دامن سے بندھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حال پر، ہم سب کے حال پر لطف و کرم فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔